میرے روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین دے عرش دے تھلے ایک فرشتہ ہے، رب العالمین نے اس نو مامور کیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے جی رب العالمین میری رحمت دے سمندر تو غوطہ لگانا ہے، ٹبی مارنی ہے، پھر باہر نکلنا ہے۔ اور وہ فرشتہ باہر نکل کے اپنے پرانو ہلیندا ہے، اور روایات چاہتا ہے کہ اگر وہ پر کھولے نا تو ساری زمین و آسمان اس دے پران دے تھلے آ جان، اور پر اس تو بھی زیادہ بڑے۔ اللہ دی رحمت دے نور دے سمندر چ غوطہ لگیندا ہے، جدو پرانو چھنڈدا ہے انہاں پران تو جڑے قطرے گردے نے، رب العالمین ہر قطرے دے بدلے فرشتہ پیدا فرما دیندا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ اے فرشتہ کدوں غوطہ لگیندا ہے، کدوں ٹوبی ماردا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جڑا ماہ شعبان دے اندر میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے نا، رب العالمین دا اے فرشتہ اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق اللہ دی نور دے سمندر دے اندر اے غوطہ لگاندا ہے، ٹبی ماردا ہے، پر چھنڈدا ہے، ہر قطرے دے بدلے رب العالمین فرشتہ پیدا فرمائندا ہے۔ اے فرشتہ قیامت تا صبح قیامت اے اللہ دا ذکر کردا رہے گا، ثواب درود پاک پڑھن والے نوں ملدا رہے گا۔ آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث مبارکہ شعبان المعظم دے حوالے نال میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اس ماہ شعبان دے اندر ہر روز 5 مرتبہ، کتنا؟ 5 مرتبہ، زیادہ تو جتنا ہو جاوے جتنا مناسب ہے، معقول ہے، 1000 مرتبہ پڑھو، 2000 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، لیکن آقا نے فرمایا جڑا 25 مرتبہ درود پاک پڑھے گا نا، رب العالمین انہوں 25000 مرتبہ پڑھن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کوشش کرو ذوق اور محبت اور عقیدت دے نال روح کائنات جان دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا اچھا ذوق اور محبت دے نال پڑھو، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت نے جدو مخلوقات تخلیق فرمائی نا، اللہ رب العزت نے سال تخلیق فرمائے، مہینے تخلیق فرمائے، دن تخلیق فرمائے، انسان تخلیق فرمائے، چرند پرند، سمندر دریا پہاڑ کہکشاں ستارے چاند سورج ہر شے تخلیق فرمائی۔ رب العالمین نے جدو شعبان دا مہینہ بنایا نا تو اس شعبان دے مہینے نے آقا دی بارگاہ عرض کی تھی، لج پالا کریمہ سونیا کملی والیا میرا کی حق ہے، کوئی میرا بھی حق رکھے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہاں تیرا حق یہ ہے کہ تو شعبان دا مہینہ ہوئے گا اور میری لاریب کتاب دی تلاوت ہوئے گی تیرے اندر، میں تلاوت قرآن مجید رکھ چھوڑی۔ جی بابا جی ایک سوال ہے، درود شریف پڑھنا کیڑا چاہیے؟ کوئی بھی درود پاک، بزرگاں دا سوال ہے کیڑا درود ہے؟ میں اس کی ایک مثال دین لگا کہ انسان دے مزاج دے مطابق، کون مثال سن لو سمجھ آ جائے گی۔ بزرگاں نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا کہ کیڑا درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے ساریاں شانہ رکھتا ہے، لیکن اس نے کھجور علیحدہ پیدا فرمائی، امرود علیحدہ پیدا فرمایا، آمدہ علیحدہ تخلیق فرمائی، جس نو جیڑا ذائقہ پسند نے سارے ہی حلال نے۔ اگر سیب پسند کرتا ہے سیب کھاوے گا، اس دے مزاج نہ متصل ہے، اس دا مزاج آخد ہے کہ میں انگور کھا لواں تے انگور بھی حلال رکھے نے۔ اسی طرح درود پاک جیڑا تینو چنگا لگتا ہے، جیڑا تیرے سینے دے اندر کھوب جاندہ ہے، جس دے نال زیادہ محبت ہے، درود پاک ہے، جیڑا بھی پڑھیں گا ثواب ملتا رہے گا۔ اندے تے کوئی قید نہیں کہ فلانا پڑھو تے فلانا نہ پڑھو، جو پڑھو گے چھوٹے تو چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پڑھو گے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، درود ابراہیمی پڑھو، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیڑا درود تہانوں سوکھا لگدا ہے، قید نہیں، جو تسی آسانی نال پڑھ سکتے ہو،
پڑھو گے آقا دی بارگاہ وچ اوتھے تے محبت دے سودے ہوندے نے اوتھے تے عشق اور پیار دے سودے ہوندے نے اوتھے تے اگر میرے موضوع تو ہٹ کے مینوں ایک دلیل دینی پہ جائے گی کہ اگر میلاد شریف دی محفل کران والا شاہ عبد الرحیم ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی دے والد مکرم ہر سال دھوم دھام نال میلاد کراون تے ایک سال طاقت اور گنجائش نہ ہوئے تے چنے لے لون بازار جاون تے چھوٹے چھوٹے بچے اور بزرگ بلا کے رات نو محفل میلاد پڑھ دین تے راتی خواب وچ سونا آ جاوے تے فرمان نال چنے کھا رہے ہومن تے نال اے فرمانے ہومن عبد الرحیم اے سری دا جڑا توئے میلاد پڑھیا نا مینوں محمد نو بڑا پسند آیا اوتھے تے محبت دے سودے پہنچ دینے جو عقیدت اور محبت دے نال آقا دی بارگاہ دے اندر پیش کران گے وہی سونا قبول فرمائے گا تو ذوق اور محبت نال جو آسانی دے نال درود پاک اسی پڑھ سکنے ہیں وہ اسی انشاءاللہ پڑھنا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نظرانہ ہے